سادہ اور مختصر سی بات ہے کہ اپنے اندر تبدیلیاں لانا جو شروع کر دیتا ہے اللہ اس کے حالات کے اندر بہتری لانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر حالات اچھے سے برے کی طرف بدلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری تمنائیں اور سوچ یہ اچھے سے برے کی طرف بدلے، تبھی حالات اچھے سے برے کی طرف بدلے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ واپس دوبارہ حالات بہتر ہوں تو ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لانی۔ ذہنوں میں یہ بیٹھ آیا ہے، اب بہت افسوس کی بات ہے، یہ پست ہمتی کا دور ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ اپنے اندر واقعی مکمل تبدیلی لانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ تھوڑی سی تبدیلی لانے کا ارادہ کرنے والے تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ بھی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن جو تھوڑی سی تبدیلی لانے کا ارادہ کرنے والے لوگ ہیں انہی سے مسجدیں آباد ہیں، انہی سے دینی محفلیں آباد ہیں۔ لیکن کاش کہ ہمارے یہ باتوفیق بھائی بھی اور بہنیں بھی یہ سوچیں کہ جتنی تبدیلی وہ اپنے اندر لا چکے ہیں وہ کافی ہے یا انہیں کچھ اور اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ لباس پہلے کچھ اور تھا، لباس بدل گیا، یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں۔ چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، داڑھی آ گئی، مبارک تبدیلی۔ ٹوپی نہیں لگانے کا اہتمام کرتے تھے، ٹوپی پہننے لگے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن کیا جھوٹ چھوڑ کر سچ اختیار کیا؟ کیا زندگی سے جھوٹ 100% نکل گیا؟ بہت کم لوگ، بہت کم لوگ۔ ہر سال عمرہ کرنے والوں کی بھی اکثریت وہ ہے کہ جو اگر سچ بولیں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری زندگی سے جھوٹ نکل گیا۔ کیا وقت کی پابندی کرنے کی یا نہ کرنے کی بری عادت بدل گئی؟ کیا وعدہ پورا کرنا اس طرح زندگی میں آ گیا جس طرح وعدے کا حق ہے؟ کیا اپنے اوقات کی حفاظت کرنا، مناسب صحیح وقت پر رات میں جلدی سونا جو شریعت کا حکم ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک عشاء کے بعد دیر تک جاگنا بلا شرعی ضرورت کے مکروہ تحریمی۔ بہت کم لوگ معلوم۔ دنیا کی ساری قومیں جو اس وقت ترقی کر رہی ہیں دنیاوی، وہ سب رات میں جلدی سوتے ہیں سوائے مسلمانوں کے، اور وہ بھی بمبئی کے مسلمانوں کے۔ یہ اتنی چھوٹی سی تبدیلی نہیں لا سکتے ہو، اتنی چھوٹی سی تبدیلی کہ بھئی ہمارے سونے اور جاگنے کا وقت بدلا جائے، ہم جلدی سوئیں گے اور جلدی اٹھیں گے۔ میں بہت زمین پر اتر کر چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، آسمانوں پر اڑاؤں گا نہیں آپ کو۔ کیا مطلب ہے تبدیلی لانے کا؟ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سے؟ کیا ہمارے اندر یہ فکر ہے کہ ہم کسی طرح حقیقتوں کو جاننے والے، قرآن کو سمجھنے والے، زمانے کے حالات پر نظر رکھنے والے لوگوں سے دریافت کریں کہ یہ دور کیا ہے؟ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے کا کہیں تذکرہ قرآن میں ہے؟ کیا اس زمانے کا کوئی تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے تھے،
تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہو جس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے نہ فرمایا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس زمانے میں کیا حالات پیش آئیں گے، اس زمانے کے چیلنجز کیا ہوں گے، اس زمانے کے خطرے کیا ہوں گے، اس زمانے کے ایمان والوں کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اس زمانے کے ایمان والوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس زمانے کے ایمان والوں کی ہمت کیسے ہونی چاہیے، حوصلہ کیسا ہونا چاہیے، کیسے وہ استقامت حاصل کریں گے۔ بہت دکھ کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ 20 سال گزر جاتے ہیں، ایک انسان یہ پوچھنے والا نہیں آتا کہ اس دور میں قرآن مجید، اس دور کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کا زمانہ ہے، عجیب امت کی اس وقت کیفیت چل رہی ہے۔ تمنائیں تو یہ ہیں کہ فوراً حالات بدل جائیں۔ میرے قابل احترام دوستو، حالات کی تبدیلی کی تمنا کرنے سے پہلے ہم اپنے اندر ایک مکمل تبدیلی لانے کا فیصلہ ہے۔ انسان کے اندر فیصلے کی طاقت زبردست ہے۔ کوئی بات اگر انسان ٹھان لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو محروم نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی۔ ارادے، انسان کے ارادے کی طاقت کا تو اللہ بھی احترام کرتے ہیں۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفعل